پہلے سٹارٹ کرتے ہیں صاحب کا بلاوا اور جنرل عاصم منیر اور پاکستان سے جو مطالبہ ہے یہ کتنا مشکل ڈالے گا. رائٹرز کی سٹوری تو یہ کہتے ہیں جی ڈومیسٹک بیک لیش ہوگا. ہم نے بھی پہلے اس کے اوپر بات کی تھی, آپ کو یاد ہی ہے, تو ذرا آپ اس میں اپنی رائے آپ نے دی ہے, ذرا وہ بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رائٹرز کو بھی میں نے کہا کہ جو بلاوا امریکہ میں آیا ہے, امریکہ سے آیا ہے عاصم منیر صاحب کو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت اس میں ہے کہ مسلمان ملکوں کی ایک فورس ہے, وہ جا کے پیس کیپنگ کرے, کوئی دفاع ہو اور جنرلی پیس کیپنگ کرے. اب پیس کیپنگ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ایک مرحلہ اور مسئلہ ہے. اس میں ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنا, دوسرا یہ ہے کہ یو این چارٹر کے انڈر بہت سارے مسلمان ملک جس میں جارڈن بھی ہے, ایجپٹ بھی ہے, ٹرکی بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, آذربائیجان وغیرہ, یہ سب جائیں, پاکستان بھی ہے, جائیں اور پیس کیپنگ کریں. یہ وہ ٹریڈیشنل پیس کیپنگ نہیں ہوگی اگر زیادہ جسے کہتے ہیں نا حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کا بہت ٹرکی یہ معاملہ ہے, اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. کیا عاصم منیر صاحب انکار کریں گے؟ میرے خیال میں وہ جا کے بات کرنا چاہیں گے. ٹرمپ صاحب ان کو بلا رہے ہیں کہ بھئی ڈپلائمنٹ کرو, کیا ہے, کیا رولز ہوں گے. ابھی تک تو کوئی رول سامنے آئے ہی نہیں کہ کتنی بڑی فورس ہوگی جو کہ جائے گی. بہت سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے, کیا وہ ڈی ویپنائز کرے گا, کیا وہ ڈی ویپنائز کر بھی سکتا ہے یا نہیں. اور یہ وہ والی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پیس کیپنگ فورس نہیں ہوگی جو ہم سمجھتے ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں پاکستان جہاں جہاں بھی ڈپلوائے رہا ہے, بوسنیا میں رہا ہے, اور آپ کے پروگرام میں میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے بوسنیا کا, اور میں نے یہ بھی عرض کی ہے آپ کے پہلے پروگرام میں کہ بوسنیا ایک اور مختلف مسئلہ تھا جس میں امریکہ اور بہت سارے ویسٹرن ملک جو تھے وہ نیوٹرل تھے. اب یہ نیوٹرل نہیں ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیس کیپنگ چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ اسرائیل کے لیے یا اسرائیل کی بہتری کے لیے یہ پیس کیپنگ ہو. ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ کمٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ جائیں, اور وہاں ظاہر ہے مڈل ایسٹ کوئی پیسفل جگہ تو ہے نہیں, اسپیشلی غزہ میں کرنا آسان نہیں ہوگا. کیا یہ انکار کر پائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ کوئی بات آگے بڑھے گی. اب آپ نے دیکھا کہ جارڈن کے کنگ عبداللہ نومبر میں آئے تھے, اس سے پہلے عاصم منیر صاحب جارڈن بھی گئے, ایجپٹ بھی گئے, اور یہ مسلسل بات چل رہی ہے کہ بھئی کس طرح کی فورس ہوگی, کیا کس کا کیا رول ہوگا. اسرائیل ٹرکی کو لے کے نہیں مان رہا, یہ مسلمان ملک جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرکی بھی ہو. کیا رولز آف گیم ہوں گے, یہ سب تو ابھی کچھ بھی سب ہوا میں ہے, لیکن جی جا کے مزید بات ہوگی اور میرے خیال میں یہ بتائیں گے کہ کیا چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے, اپنے انٹرنل کیا چیلنجز ہوں گے اگر یہ جا کے کمٹ کرتا ہے. تو دیکھیں آگے کیا گفتگو ہوتی ہے. جی, کیونکہ ٹی او آرز ابھی عائشہ وہ کلیئر نہیں ہے, وہ بننے ہیں. یہ تو اقوام متحدہ نے ریزولوشن تو پاس کر دی تھی اس فورس کے لیے, لیکن ظاہری بات ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے سٹرکچر کی وہ بھی سامنے نہیں آئی. جو ماضی کی پیس کیپنگ, آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں میں بھی کوسوو میں پیس کیپنگ مشن میں کام کر چکا ہوں, تو وہ مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ یو این اس کو سیٹ کرتا ہے. اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ یو این کے جو پیس کیپنگ فورسز کے لوگ جو تھے وہ ڈائریکٹلی سامنے نہیں آتے وہاں کے لوگوں کے. ابھی جو سوال لوگ اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو وہ جا کے حماس کو ڈی ویپنائز کریں گے تو پھر اسلامی دنیا میں پاکستان میں شور اٹھے گا. اگر وہ جا کے اسرائیل کی آرمی سے ٹاکرا ان کا ہوتا ہے یا اسرائیلی فورسز کا کوئی جھڑپیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو اس وقت حال ہے اسلامو فوبیا کا, یا آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا تو وہ اس کا ریپیٹ اور جگہوں پہ دیکھنا ہوگا. تو مطلب یہ ایک کمپلیکیٹڈ بال گیم ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشنز بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ بات تو طے عائشہ کے پاکستان میں ہمیشہ سے جب بھی ملٹری کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے اس پہ انٹرنیشنل سپورٹ کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. ڈومیسٹک بھی ہوتا ہے لیکن ایک انٹرنیشنل تھاپڑا جو ہوتا ہے نا وہ بھی آتا ہے واشنگٹن سے اکثر, یا لندن سے, آج کل سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو اگر عاصم منیر جا کر
स्टैंड ले लेते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो फिर वो थापड़ा, वो जो दस्ते शफकत है वो हट जाएगा। तो ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन है मेरे ख्याल से, खुद डोमेस्टिकली भी। क्या समझती हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि मुश्किल काम है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो गुफ्तगू चल रही है। ये जाके यही बताएंगे कि चैलेंजेस क्या हैं, और उसमें मेरे ख्याल में जितने भी मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के, उनसे लेके जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, ये सारों की जो गुफ्तगू है, उनके साथ जो इनकी आपस में बात हुई है, कोई वो करेंगे और बताएंगे कि क्या मुश्किलात होंगे। मेरे ख्याल में एकदम निकलने नहीं जा रहे ये, कोई चिट्टा सफा उनको जवाब देने नहीं जा रहे कि नहीं जी नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इस पे मजीद ये आगे बात चलाएंगे कि जी आगे क्या करके जाना है। जी, तो मैं इसमें ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो अबसार आलम साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बुलाकर शायद कुछ मीडिया को भी ब्रीफ किया गया है। आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह फिर वो होता है ना, पब्लिक ओपिनियन को बनाने के लिए वहां पे भी कहा गया कि जी हम स्टैंड लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। तो कि ये लोकल जो है वो मैनेज करने के लिए, या वाकई आप समझ लीजिए पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो इसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए अमेरिका के सामने या वेस्टर्न मेरे ख्याल कम्युनिटी? में जी खड़ा खड़ा तो नहीं हो सकेगा। ये अबसार आलम साहब की दिल की ख्वाहिश है कि खड़ा हो जाए, लेकिन और ये पॉलिटिक्स है लोकल, उसके वो फीड कर रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी कोई खड़े बड़े होने की पोजीशन में नहीं है। देखिए ना, अभी तो उन्होंने रिलीज किए हैं आपके F-16 की अपग्रेड, तो और वैसे भी फील्ड मार्शल साहब बहुत पसंद हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और उनका पर्सपेक्टिव यही है कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पे जंगे हैं, पाकिस्तान की फौज लड़ेगी, क्या लड़ सकती है, ये एक और मसला है। लेकिन अब ये कैसे नेगोशिएट करेंगे, जाके देखते हैं। जी, ये तो वक्त के आने पे ही पता लगेगा। लेकिन आशा, मुझे ये बताइए, आप क्या समझती हैं वैसे ओवरऑल, पाकिस्तान को भी अलग अगर करें, अब इंडोनेशिया को भी कहा गया है, जाहिर बात है उसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो भी होंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई ही में इस तरह के जो ट्रंप का पीस प्लान है ओवरऑल, कैन इट डिलीवर पीस इन गाजा, या जब तक इसराइल के मामलात को ठीक नहीं किया जाएगा, जो हालात है इसराइल में भी आपको पता ही है सूरत हाल? रजा, बिल्कुल सामने की बात है। देखिए, नीतन याहू भी कोई काबू तो नहीं आ रहे ना डोनाल्ड ट्रंप के। हम्म। गाजा में उसी तरह अटैक्स हो रहे हैं। तो ये एक मुश्किल चैप्टर है हमारी भी, जिसे कहते हैं ना कि इवेंट्स का डेवलपमेंट का आसान नहीं है। और ये सारे मुल्क तैयार हैं, लेकिन बात ये है कि पीस नेगोशिएशंस या पीस की अरेंजमेंट क्या होगी, कितना काबू कर सकेंगे इसराइल को, कितना बात मनवा सकेंगे पैलेस्टीनियन से। ये गुत्थी अभी सुलझने वाली नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुश्किल है, और बहुत से लोगों का यही कहना है कि पता नहीं ये 20 पॉइंट प्लान जो है वो आगे चलता भी है कि नहीं है, या पहले ही शायद वो फिजल आउट हो जाए। बहरहाल वक्त आएगा तो पता लग जाएगा।